دانت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کی حفاظت جو ہے کئی طریقوں سے کی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھے سے اچھا برش بھی لے لیا، مہنگے سے مہنگا برش بھی لے لیا ہے، مہنگے سے مہنگا ٹوتھ پیسٹ بھی لے لیا ہے، کیا یہی اس کا علاج ہے؟ نہیں ناظرین کرام، اس کے علاج پر ہم نے توجہ دینی ہے اور روزانہ کی روٹین میں توجہ دینی ہے۔ وہ لوگ دیکھیں کہ جو روزانہ ٹوتھ پیسٹ بھی کرتے ہیں، انتہائی بہت زیادہ کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے مسوڑے خراب ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے دانتوں سے خون آتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے دانتوں میں کیڑا لگتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور پھر وہ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، ڈاکٹر اور بس اوقات جو ہے ان کے دانتوں میں اس قسم کی میل جم جاتی ہے کہ وہ بظاہر پھر مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں اپنے دانتوں کی صفائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کروانے کے لیے، اور ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ مشین کے ذریعے آپ کے دانتوں کی گھسائی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بار بار اپنے دانتوں کی صفائی کرواتے ہیں تو اس سے دانتوں کی جڑیں بھی کمزور ہوتی ہیں، دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور فوراً ہی کوئی ہم گرم چیز پی رہے ہیں تو فوراً دانتوں میں لگ جاتی ہے، کوئی ٹھنڈی چیز کھائی تو فوراً دانتوں میں لگ گئی، اور یہاں تک کہ پھر اس کی جو تکلیف، اس کا جو درد ہے وہ برداشت سے باہر ہے۔ حضرات کرام، اس سے اسی ٹاپک پر مزید گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند تصاویر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دانت کیسے ہونے چاہیے اور دانت کیسے ہیں، ان میں جو تکالیف ہیں وہ کس قسم کی ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرات کرام، آپ اس وقت ٹی وی اسکرین پر تصاویر جو ہے انشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دانت جو ہے اگر پیلے پڑ جائیں تو ان کو صاف اور چمکدار کیسے کیا جائے، اگر دانتوں میں اندر کالا پن پیدا ہو جائے اندرونی طور پر داڑھوں کے اندر تو ان کو کیسے صاف کیا جائے، اگر دانتوں کے اندر جو یہ میل جم جائے تو ان کو کیسے صاف کی جائے، اندرونی طور پر دانتوں کے اندر اگر یہ پلاہٹ اور یہ گندگی اندر جم جائے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے، دانتوں میں اگر کیڑا پڑ جائے، دانت خراب ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے، اس میں درد ہو، مسوڑے خراب ہو جائیں، دیکھیں مسوڑوں میں سوجن ہو رہی ہے، مسوڑوں میں اگر سوجن ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کیا جائے۔ اب بس اوقات کیا ہم دانتوں میں کیڑا لگتا ہے اس کی فلنگ تو کرا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے اور فلنگ جو ہے وہ نکل بھی جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا استعمال کریں۔ اور اسی طریقے سے وہ دانت جو آپ کا صحیح سلامت ہے اس کے ساتھ دوسرا دانت کو کیڑا لگا ہوا ہے اور وہ سارے دانت خراب ہو جاتے ہیں، مسوڑے، یہاں تک کہ ایک مسوڑا جو ایک حصہ جو ہے دانت کا وہ مسوڑا سوجا ہوا تھا اس کے بعد باقی سوجنے شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ وائٹ تہ جو جم جاتی ہے دانتوں کے ارد گرد، یا دانتوں کا ٹیڑھے ہو جانا، یہ بھی کس قسم کی، یہ بھی بہت عجیب بیماری ہے، اور بار بار جو ہے اپنے دانتوں کو رگڑنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، دانتوں کی صفائی کروانا، یا بعض لوگوں کے دانت جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ معاف فرمائے جو اس کی تکلیف ہوتی ہے دانت کی، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور بعض لوگوں کے دانت جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ایسے ٹوٹ گئے، داڑھ ٹوٹ گئی اور اس کا دانتوں کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، اور دانت کی جو تکلیف ہے، داڑھ کی جو تکلیف ہے، اس کے لیے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ انجیکشن کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ انجیکشن جو ہے وہ آپ کو وقتی طور پر سن کر دیتے ہیں۔ آپ خود محسوس کریں کہ جو آپ کے دانت کو سن کر دیتا ہے تو اس کی تکلیف کس قدر ہوگی۔ تو اب یہ دانتوں کی تکلیف جس کو ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ کس قدر اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، تو وہ کس قدر بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ایکس رے کروانا، بار بار جانا ڈاکٹرز کے پاس ایکس رے کروانا، اور پھر یہ دیکھیں یہ بیکٹیریاز جو ہے کس طریقے سے ہمارے جسم منہ کے اندر جنم لیتے ہیں، اور بار بار جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر دانتوں کی صفائی کروانا۔ ہم تو کہتے ہیں ماشاءاللہ دانت منہ میں سارے چمکدار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو بظاہر چمکدار آپ دانتوں کے لیے، اب تو دیکھیں پہلے زمانے کے اندر جو لوگ تھے نا، دانتوں سے گنے بھی چبایا کرتے تھے اور گنے بھی چھیلا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اخروٹ بھی توڑا کرتے تھے، بادام بھی توڑا کرتے تھے۔ یہاں تو اب جو ٹرائیاں بھی مارتے ہیں نا تو اس کے بعد ان کے دانت جو ہے نا وہ 4 دن یا 5 دن یا پورا ہفتہ جو ہے اس کا درد ہی ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ کو ایسی ٹرائیاں مارنے کی ضرورت نہیں کہ دانت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سخت چیز چبانے کے لیے ضرور دیں، کیونکہ یہاں کے جو بچے ہیں ہم ان کو ان کے دانتوں کو، ان کے مسوڑوں کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ وہ اتنے ممی ڈیڈی ہوتے ہیں بچے کے، وہ بیچارے کوئی سخت چیز کھا ہی نہیں سکتے، وہ سخت چیز کھاتے ہیں تو دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچپن ہی سے ہم ایسے ماحول کے اندر تھے، میں اور آپ خاص طور پر، کہ ہمیں ایسا ماحول ملا کہ وہاں ہم نے سخت چیز بھی دانتوں سے چبائی ہے، سخت چیز جو ہے ہمیں دیتے تھے، گاجر منہ سے خود کا، ابھی یہاں تو ہر چیز چھری سے چاقو سے کاٹ کرنا، یہاں سیب کون دانتوں سے کھاتے ہیں، یہاں گاجر کون، پہلے زمانے میں کون کاٹتا تھا، گنے کون جو ہے وہ تیار ملتے تھے، یہاں گنا چوستا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ سب گنڈیریاں چوسنا اور یہ سب کچھ کرنا یہ آپ کے دانتوں کے لیے، مسوڑوں کے لیے انتہائی
مفید تھا، لیکن اب ہم نے بچوں کو اس قدر ممی ڈیڈی بنا دیے کہ جوس ڈائریکٹ پلائیں، کیونکہ ہم لینڈ لارڈ ہو گئے، پیسہ بہت آ گیا، اب تیار سب جوس پلائیں۔ جتنے زیادہ بچوں کو ناز نخروں میں رکھا اتنے ہی بچوں کے دانت اور ان کے اعضاء جو ہے کمزور ہو گئے۔ بچوں کو جفاکش بنانے کے لیے، محنتی بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی دیہاتی ماحول میں بھیجا گیا۔ کیوں؟ کہ وہاں کے ماحول کے اندر کچھ سختی ہے، کچھ معاملات ہیں، کچھ اتار چڑھاؤ ہے، تو وہ برداشت کر سکے، کل ہمارا جسم اس قابل ہو سکے۔ تو خاص طور پر جو شہری ماحول کے اندر لوگ رہتے ہیں اور جو دیہاتی ماحول کے اندر، اس سے اگر اس کو اس طریقے سے کہوں، جو نیچرل کے جتنے قریب ہے اس کے اعضاء اتنے ہی مضبوط ہیں، اور جو نیچرل سے جتنا دور ہے، جو مصنوعی اور بناوٹ والی زندگی کے اندر ہے، تو اس کی زندگی کے اندر اس کے اعضاء اتنے ہی کمزور ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہرحال دانتوں سے خون آنا، مسوڑوں سے خون آنا، مسوڑوں کی سوجن کا ہونا، اور اسی طریقے سے دانتوں میں کیڑا لگ جانا، دانتوں کے اندر یہ سفید تہ کا جم جانا یا پیلاہٹ کا جم جانا یا دانتوں کو سفید کرنا، اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کیمیکل سے ہٹ کر اگر ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے جو ہے آپ کا ماؤتھ بھی جو ہے وہ فریش ہو جائے گا۔ اور اب تو نہ جانے کتنے قسم کے جو کمپنیوں نے کیمیکل بنا دیے ہیں جو رات کو آپ ماؤتھ فریش کر کے جو ہے وہ کچھ سے کلی کر کے آپ سو جائیں۔ ایسی سبحان اللہ اللہ کی عطا ہے، ایسی نعمتیں ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کریں۔ نیچرل آپ کا ٹوتھ پیسٹ ہے۔ آج آپ کو بتاؤں گا کہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ کیا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سبحان اللہ ایک ہے نیم کی مسواک، یہ ہے پیلو کی مسواک۔ یہ اتنی زبردست نعمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ گورے لوگ بھی آج اسے استعمال کرتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو پانی ہے، اب پانی اگر زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو فوراً دانتوں پہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ مسواک کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے کتنے بڑے فوائد ہیں انشاءاللہ آج میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اسی طریقے سے یہ آپ کی دانتوں کی جڑیں، اب دانتوں کی جڑیں کن کی مضبوط ہوتی ہے وہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ جو گنے چباتے تھے یا پرانے زمانے میں اس کا استعمال کرتے تھے، یا یہ خاص طور پر جو ہے مسواک کا استعمال کرتے ہیں۔ بس اوقات گرم چائے پینا یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے، گرم چیزیں استعمال کرنا یہ دانتوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ۔ ہم پی تو لیتے ہیں فٹافٹ مزے سے، اب اس کی جو یہ ماشاءاللہ مسواک ہے، اس کی جو آگے ریشے ہیں، یہ زبردست چیز ہے، اس کے اوپر میں آپ کو بات کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ اس میں کھوپرے کا تیل تھا، اس میں یہ یعنی کہ سوڈا ہے، جو کھانے والا سوڈا ہے وہ ہے، ہلدی ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ چیزیں کس طرح استعمال کرنی ہے جس سے جو ہے آپ کا یہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ بنے گا۔ دیکھیں، یہ ہے نیچرل ٹوتھ پیسٹ، اس کو اگر آپ استعمال کریں آپ کے دانت ماشاءاللہ وائٹ بھی، چمکدار بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ دانتوں کے اندر کیڑا لگنا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سرسوں کا تیل ہے، اور اسی طریقے سے یہ کوئلہ ہے، جسے ہمارے ہاں دیکھیں کوئلہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کوئلہ جو ہے پرانے زمانے میں لوگ اس کا کالا منجن ملتا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، تو وہ اس سے صاف کیا کرتے تھے۔ یہ زبردست نعمت ہے۔ نمک جو ہے یہ ایک زبردست نعمت ہے اس کے لیے۔ لونگ یہ زبردست نعمت ہے دانتوں کے لیے، بہترین نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لونگ کا تیل یہ بھی زبردست، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اب اس کا یہ جو پورا پیسٹ بنے گا یہ ایک پورا ٹوتھ پیسٹ ہے۔ اس ٹوتھ پیسٹ کو آپ بنا کر پورا ہفتہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اورنج کے چھلکے، یعنی کہ یہ خاص طور پر آپ کے یہ کینو کے چھلکے جو ہے یہ دانتوں کی سفیدی کے لیے بہت زبردست نعمت ہے۔ یہ لہسن دانتوں کے لیے زبردست چیز ہے۔ کوئلہ جسے یہ منجن، کالا منجن، یہ بظاہر تو کالا کرتے ہیں لیکن دانتوں کو سفید کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو کینو کے چھلکے ہیں اس کو اس سے دانت صاف کرنا، اور یہ جو ہے یہ پورا ایک ٹوتھ پیسٹ ہے۔ ناظرین کرام، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمتیں ہیں، لیکن اب اس کا استعمال بتلائے کون اور اس کا استعمال کرے کون؟